آج سے پورا 1 سال پہلے 9 مئی جو کچھ پاکستان میں ہوا، احتجاج کے نام پر ہوا، وہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ آج لاہور ایئرپورٹ پر لانچ میں آتش زدگی ہوئی ہے، اس سے کافی زیادہ نقصان ہوا ہے، پروازیں بھی معطل ہوئی ہیں، کئی آپریشن بند کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ بھی کیا حکومت کی طرف سے تحریک انصاف پر ہی الزام ڈال دیا جائے گا؟ کل آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے دروازے پر وکلا اور پولیس کے مابین جھگڑا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 مئی 2024 ہے۔ آج سے پورا 1 سال پہلے 9 مئی جو کچھ پاکستان میں ہوا، احتجاج کے نام پر ہوا، وہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک گھناؤنا باب ہے۔ اس وقت پاکستان میں دفاعی تنصیبات پر حملے کیے گئے، جلاؤ کیا گیا، گھیراؤ کیا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی، شہداء کی قبروں کو بھی نہیں بخشا گیا، شہداء کی یادگاروں کو بھی نہیں بخشا گیا، ان کو توڑا گیا، پھوڑا گیا، شہداء کی تذلیل کی گئی۔ ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ اگر کہیں ہوتا ہے، اس سے بہت کم ہوتا ہے، تو اس کی اس سے بہت بڑی سزا دی جاتی ہے۔ لیکن پاکستان میں ابھی تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ یہ کیسے ہوا، کس نے کیا۔ اس میں کسی شک والی بات نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ باقاعدہ ایک پلانے کے ذریعے ہوا۔ اس کا اعتراف حکومتی ذرائع بھی کرتے ہیں، اس کا اعتراف اپوزیشن والے بھی کرتے ہیں، اس کا اعتراف جن پر الزام ہے تحریک انصاف وہ بھی کرتی ہے کہ یہ باقاعدہ پلانے کے ذریعے ہوا تھا۔ پلانے کس کی تھی، اس پر اختلاف ہے، تھوڑا اختلاف ہے، بڑا اختلاف ہے، بہت زیادہ اختلاف ہے، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، لیکن اختلاف ضرور موجود ہے۔ تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ یہ باقاعدہ پلاننگ تھی، تحریک انصاف کو ملیا میٹ کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا تھا تاکہ تحریک انصاف کا خاتمہ کیا جا سکے، گرفتاریاں کی جا سکیں۔ یہ تحریک انصاف کا موقف ہے، جبکہ حکومت کی طرف سے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سارا کچھ تحریک انصاف کی طرف سے کیا گیا تھا، اور اس حوالے سے کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ان پر کیسے چلے، لیکن فیصلہ ابھی تک کسی ایک کا بھی حتمی مرحلے تک نہیں پہنچ سکا۔ بہرحال اس کا سارا الزام حکومتوں کی طرف سے، پہلے پی ڈی ایم کی حکومت کی طرف سے، اس کے بعد پھر نگران حکومت کی طرف سے، اور آج ایک بار پھر پی ڈی ایم پلس حکومت آئی ہے، اس کی طرف سے تحریک انصاف پر، عمران خان پر لگایا جاتا ہے۔ DGI/SPR کی طرف سے بھی ایک بھرپور پریس کانفرنس کی گئی، اس میں بھی یہی باتیں کی گئیں۔ عمران خان کی پارٹی کو انتشاری ٹولہ کہا گیا اور ان پر الزام ڈالا گیا، جبکہ تحریک انصاف کے ترجمان کی طرف سے بھی ایسا ہی للکارتے ہوئے بیان سامنے آیا۔ عمران خان کا بھی اس حوالے سے بیان ہے، انہوں نے بھی کوئی سوالات DGI/SPR صاحب سے ان کی پریس کانفرنس کے حوالے سے کیے ہیں۔ بہرحال معاملہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے، یہ کس طرف جاتا ہے اس وقت تک پورے انصاف کے ساتھ اس معاملے کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا جب تک اس پر باقاعدہ ایک کمیشن بن جائے۔ DGI/SPR کی طرف سے بھی کہا گیا تھا کہ اگر کمیشن بنانا ہے تو فلاں معاملے پر بنا لیا جائے، فلاں معاملے پر بنا لیا جائے۔ اس کے جواب میں تحریک انصاف نے بھی ایسی ہی 10 چیزیں گنوا دیں کہ اگر DGI/SPR پاک فوج تیار ہے کمیشن بنانے کے لیے تو پھر فلاں پر بھی بنا لیا جائے، فلاں پر بھی بنا لیا جائے۔ بہرحال یہ معاملہ آگے بڑھے گا، پیش رفت ہوگی، تبھی اگر غیر جانبداری سے اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کیا جائے، اس کی تحقیقات کی جائے، اس کو دیکھا جائے۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی مد نظر رکھنے والی بات ہے کہ DGI/SPR کی طرف سے کہا گیا کہ جوڈیشل کمیشن وہاں پہ بنتے ہیں جہاں کسی قسم کا کوئی ابہام ہو، جس طرح سے وہ پورے وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ملوث ہیں، اسی طرح سے تحریک انصاف بھی پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہتی ہے کہ یہ باقاعدہ اس وقت کی حکومت کی طرف سے پلاننگ بنائی گئی تھی، اس کے تحت یہ سارا کچھ ہوا تھا۔ اسی بنا پر ہم نے کہا کہ یقینی طور پر یہ پلاننگ تھی۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا پاکستان کی تاریخ کا سیاہ باب ہے، اس کی باقاعدہ پلاننگ ہوئی تھی، لیکن پلاننگ کس نے کی تھی؟ تو یہ بلیم گیم جاری ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک جاری رہتی ہے۔ بہرحال اس کا آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، مہینے بعد، 6 مہینے بعد، یا پھر سال 2 سال بعد بالکل کھل کر نتیجہ سامنے آنا ہے کہ اس کے پیچھے اصل میں کون سے کردار ملوث تھے، موجود تھے۔ باقی اس حکومت کی طرف سے یا اس سے پہلے جو حکومت تھی اس کی طرف سے ہر الزام تحریک انصاف پر ڈال دیا جاتا ہے۔ آج لاہور ایئرپورٹ پر لانچ میں آتش زدگی ہوئی ہے، اس سے کافی زیادہ نقصان ہوا ہے، پروازیں بھی معطل ہوئی ہیں، کئی آپریشن بند کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ بھی کیا حکومت کی طرف سے تحریک انصاف پر ہی الزام ڈال دیا جائے گا؟ آج 9 مئی ہے، تو کیا
آج کی حکومت یہ سارا ملبہ بھی تحریک انصاف پر ڈال دے گی۔ آج تک زدگی کیسے ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی اور اس سے نقصان کیا ہوا، یہ دنیا نیوز کی میرے سامنے خبر ہے، یہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آتش زدگی کے نتیجے میں امیگریشن سسٹم تباہ ہو گیا، جس کی وجہ سے متعدد پروازوں کا رخ موڑ دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ لاہور ایئرپورٹ کے FIA کے امیگریشن ہال میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے حصے کو لپیٹ میں لے لیا۔ آگ کے باعث مسافروں میں بھگدڑ مچ گئی، حکام نے امیگریشن ہال خالی کروا لیا۔ آگ سے ہال کے ارد گرد دھواں جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آگ کے بعد امیگریشن کا عمل روک دیا گیا، جس کی وجہ سے مسافروں کو پریشانی اٹھانی پڑی۔ امیگریشن سسٹم میں خرابی کی وجہ سے سری لنکن ایئر لائن کی پرواز کا رخ موڑ دیا گیا۔ لاہور سے جانے والی حج پرواز کو بھی روک لیا گیا۔ آتش زدگی کی اطلاع ملنے کے بعد ریسکیو اور فائر بریگیڈ کا عملہ موقع پر پہنچ گیا اور کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ جس طریقے سے لانچ میں اچانک آگ لگی ہے اور اس نے ہر چیز کو وہاں پہ ملیا میٹ کر دیا، برباد کر دیا، تباہ کر دیا، اس کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا، بالکل ایسے ہی کور کمانڈر ہاؤس میں بھی آگ لگی تھی، لمحوں میں اس نے بھی ہر چیز کو خاکستر کر دیا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ کل آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے دروازے پر وکلا اور پولیس کے مابین جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، ہاتھا پائی ہوئی، پولیس کی طرف سے لاٹھی چارج کیا گیا، واٹر کینن کا استعمال کیا گیا۔ اس میں کئی وکیل بھی زخمی ہوئے۔ تو زخمی ہونے والوں میں سابق جج جناب آسن بھون صاحب بھی شامل ہیں۔ ہاں بالکل، آسن بھون صاحب وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج بھی رہے ہیں جب عبدالحمید ڈوگر صاحب کی طرف سے ججوں کی تعیناتی کی گئی تھی۔ جیسے افتخار محمد چودھری اور کئی ججوں کو گھر بھجوا دیا گیا تھا، جنہوں نے جنرل پرویز مشرف کے PCO پر حلف نہیں لیا تھا، تو یہ بھی جج بن گئے تھے۔ اس کے بعد سے یہ وکلا تنظیم کو کبھی لیڈ کرتے ہیں، کبھی اس کی سربراہی کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ان کا کردار ہوتا ہے۔ بہرحال وہ بھی کل کے احتجاج میں زخمی ہوئے ہیں، تو یہ ملبہ بھی تحریک انصاف پر بڑی آسانی کے ساتھ ڈالا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حکومت کی طرف سے انہی پر PTI پر ہی یہ مقدمہ بھی درج کر دیا جائے، لیکن اس میں PTI کا تعلق ضرور ہے۔ وہ کس طرح سے تعلق ہے؟ یہ جو لڑنے والے وکلا ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے گروپ سے ان کا تعلق ہے۔ آسن بھون ان کو لیڈ کر رہے تھے۔ اور پولیس کا کیسے تعلق ہے؟ پولیس کا تعلق مریم نواز شریف صاحبہ سے ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی پولیس نے اعظم تارڑ کے وکلا گروپ پر تشدد کیا ہے۔ وجہ کیا بنی ہے؟ وجہ اس کی یہی بتائی جا رہی ہے کہ پچھلے جو چیف جسٹس تھے امیر بھٹی صاحب، ان کو جب الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا کہ ہمیں 8 جج چاہیے الیکشن ٹریبیونل کے لیے، تو انہوں نے صرف 2 جج دیے تھے۔ تو الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک بار پھر کہا گیا جو نئے جج آئے ہیں شہزاد ملک کے، ہمیں مزید جج دیے جائیں۔ انہوں نے 7 ججوں کے نام دے دیے۔ 7 ججوں کے نام جب سامنے آئے تو تحریک انصاف کی طرف سے ان کی تحسین کی گئی۔ تحریک انصاف کسی کو زندہ باد کہہ دے، تحریک انصاف کسی کے ساتھ کھڑی ہو جائے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ آج کی حکومت اس کو برداشت کر لے؟ تو الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں، یہ 7 جج نہیں بلکہ 20 جج دیے جائیں، ان میں سے ہم انتخاب کریں گے کہ کن 6 ججوں کو یا 7 ججوں کو ہم نے ٹریبیونل میں شامل کرنا ہے۔ تو یہ شہزاد ملک کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں، یہی جو 7 نام دے دیے گئے ہیں انہی پر ہی ٹریبیونل مشتمل ہوگا۔ لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا۔ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جج صاحب 20 نام بھیجیں، اس میں سے ہم اپنی مرضی کے 6 یا 7 جج چن لیں گے۔ لیکن شہزاد ملک کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہی جج ہیں، انہی کا نوٹیفیکیشن آپ کو کرنا ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کب تک مزاحمت کرتا ہے اور جج صاحب نے جو کہا ہے اس کو منوا سکتے ہیں یا نہیں منوا سکتے۔ لیکن الیکشن کمیشن ہوتا کون ہے کہ وہ جرأت کرے کہ چیف جسٹس کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ اصل میں اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت ہے، اسی طاقت کے بل بوتے پر ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے ابھی تک بھی خصوصی نشستوں پر اسمبلی میں بیٹھے لوگوں کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا گیا جو تحریک انصاف کے کوٹے پر آئے ہیں، جس کا حکم سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج کا الیکشن کمیشن کتنا زیادہ طاقتور ہے۔ اگر جناب شہزاد ملک صاحب الیکشن کمیشن کی مرضی کے مطابق 20 جج دے دیتے، جن میں سے الیکشن کمیشن 6 کا انتخاب کر لیتا یا 7 کا انتخاب کر لیتا، تو یہ رولا کبھی نہ پڑتا۔ اور آپ کو پھر یہ بھی یاد ہے کہ وکلا کی طرف سے جو وہاں پہ جن کو پھینٹی لگی ہے، جن پر تشدد ہوا ہے، آسن بھون صاحب ہیں اور دیگر ہیں، آسن بھون صاحب کی طرف سے بھی کہا گیا کہ ہمارے اوپر جو تشدد کیا گیا ہے یہ سارے کا سارا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر ہوا ہے۔ تو ناظرین، کیسے ممکن ہے کہ پولیس شہباز شریف کی بھتیجی
مریم نواز شریف صاحبہ کی ہو اور حکم مانے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ براہ راست آئی جی کو کیا حکم دے سکتے ہیں، جبکہ مریم نواز شریف صاحبہ، شہباز شریف وہ حکم دیں تو کس کا حکم آئی جی صاحب مانیں گے؟ تو یہ دانش مندوں کے لیے کوئی بہت بڑا سوال نہیں ہے، کامن سینس کا سوال ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔